العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. عزیز طلبہ کرام اور ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، علم نحو میں ترکیب کی ایک بہت ہی زیادہ جگہ ہے، اہمیت ہے، اور اس کے بہت بڑے فائدے ہیں. اور ترکیب ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اعراب سمجھاتی ہے. ہمیں الفاظ اور کلمات کی جو ترتیب بنتی ہے، اس میں کون سا لفظ، کون سا کلمہ کیا حیثیت کا حامل ہے، اس کو کہاں آنا چاہیے، وہ کس سے اس کا تعلق ہے، اس کا کیا مطلب نکلے گا، یہ سب کے سب جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہماری ترکیب کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ پختہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم عبارت پڑھتے جائیں اور ہم اس کا مطلب سمجھتے جائیں. قرآن اور حدیث میں، خاص کر قرآن میں تو قرآن کی تلاوت مقصود ہوتی ہے. لوگ سمجھ نہیں پاتے لیکن اس کے تلاوت پر ثواب ہے، لہٰذا قرآن کریم کی آیتوں پر زبر زیر پیش لگا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن عام طور پر عربی زبان میں جو عبارت لکھی جاتی ہے اس پر زبر زیر پیش نہیں ہوتے. جیسے یہ عبارت آپ کے سامنے ہے: My goal is not to be better than anyone else, but to be better than I used to be. اب اس کی جو عربی نیچے لکھی ہوئی ہے: ہدفی لیس ان اکون افضل من ای شخص آخر ولكن ان اکون افضل مما كنت. اب آپ اس عبارت میں دیکھ سکتے ہیں کہ عربی کی لائنیں لکھی ہوئی ہیں. اب اس عربی کی لائنوں کے اندر میں نے اس کو پڑھا. اب اس کے اندر ہدفی لیس ان اکون افضل، اب ان اکون افضل اور افضل، اب یہاں پر جاننے والے سمجھیں گے کہ یہاں پر افضل آنا چاہیے کہ افضل آنا چاہیے. تو اب یہاں پر افضل صحیح ہے، لیکن یہ چیز تب معلوم ہوگی جب ہم کو ان کی ترکیبی حیثیت ہم کو سمجھ میں آئے. تو جب صحیح پڑھنے والا پڑھے گا ہدفی لیس ان اکون افضل من ای شخص آخر ولكن ان اکون افضل مما كنت، تو یہ زبر زیر پیش کے علاوہ ہم اس عبارت کو پڑھ سک رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی ترکیبی حیثیت معلوم ہے. ترکیب کی وجہ سے ہم کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ کون سے لفظ پر کون سی حرکت آئے گی، اور اگر ترکیب نہیں ہوگی تو ہم کو یہ چیزیں سمجھنا دشوار ہوگی. ہمیں ترکیب کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک دو ترکیب ہم اگر سمجھ جائیں گے تو ہم اپنے آپ اس کی ترکیبیں کرنے لگیں گے. ترکیب کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، مزیدار چیز ہے. اور ترکیب کرنے میں بنیادی اعتبار سے ہم اس کو عام زبان میں کہہ سکتے ہیں جوڑیاں لگانا ہوتی ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں یا اپنا اپنا دوست ہوتا ہے. جب بھی ہم نے کسی پہلے دوست کو ہم نے دیکھا، سمجھا، تو فوراً اس کے دوسرے ساتھی کو لانا ضروری ہوتا ہے. جیسے اگر مبتدا ہے تو اس کو خبر چاہیے، فعل ہے تو فاعل چاہیے، کبھی فعل کو فاعل بھی چاہیے، ساتھ میں مفعول بھی چاہیے. کبھی موصوف آیا تو موصوف کو ہم صفت چاہیے، مضاف ہے تو مضاف الیہ چاہیے، جار ہے تو مجرور چاہیے، اس میں موصول ہے تو اس کو صلہ چاہیے، اس میں اشارہ ہے تو مشار الیہ چاہیے. اسی طرح جو آگے چیزیں ہم پڑھنے والے ہیں اس میں مبدل منہ اگر ہے تو اسے بدل چاہیے، معطوف ہے تو معطوف علیہ چاہیے. اس کے علاوہ بھی اور کچھ چیزیں ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو لے کر ہی پوری ہوتی ہیں. تو جوڑیاں ضروری ہیں. ہمیں طے کرنا ہے کہ سب سے پہلے اگر مبتدا ہے تو پھر خبر چاہیے، فعل ہے تو فاعل چاہیے. ابتدا میں جو سب سے پہلے جملے میں ترکیب بنتی ہے وہ جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ. جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جملہ بنتا ہے مسند الیہ سے، تو جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ، مسند الیہ دونوں میں ہوں گے. مبتدا مسند الیہ بنے گا، خبر مسند، یہ جملہ اسمیہ خبریہ میں ہوگا. اور جملہ فعلیہ کے اندر فعل مسند بنے گا اور فاعل مسند الیہ بنے گا.
تو یہ تو جملے کے اندر ہونا ضروری ہے، لیکن جب ہم ترکیب کریں گے تو ترکیب کرنے کے وقت اس کی کیا ترتیب ہوگی وہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب پہلی مثال ہم لیتے ہیں اللہ احد۔ اب ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پہلا لفظ اللہ ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی جملے کے شروع میں اسم ہو تو وہ مبتدا بنتا ہے اور وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہ جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے تو جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے اور مبتدا کو خبر چاہیے ہوتی ہے۔ مبتدا کو مبتدا خبر کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ تو لفظ اللہ مبتدا اور احد خبر۔ اب یہ مسند علیہ دونوں بن گئے، مبتدا اور خبر۔ اب مبتدا اور خبر ترکیب اس طرح کی جاتی ہے کہ لفظ اللہ مبتدا، احد خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ اس طرح کی ترکیب کی جاتی ہے۔ لفظ اللہ مبتدا، احد خبر۔ سب سے پہلے ہم نے یہ طے کیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو ہم نے دیکھا جملے کا پہلا لفظ اسم ہے، ہم نے طے کر دیا یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور جب جملہ اسمیہ ہم نے طے کر دیا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہمیں پتہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں پہلے مبتدا ہوگا پھر خبر ہوگا۔ تو لفظ اللہ کو ہم نے مبتدا بنا دیا اور احد کو ہم نے خبر بنائی۔ اب ترکیب اس طرح کرتے ہیں کہ مبتدا کو اپنی خبر مل گئی تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب آتے ہیں ہم جملہ فعلیہ کی طرف۔ دوسری مثال ہے سمیع اللہ۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمیع اللہ یہ دو مسند الیہ بن رہے ہیں اور سمیع فعل ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جملے کی شروعات، جملے کی ابتدا جب فعل سے ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور فعل میں پہلا والا فعل اور دوسرا فاعل ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ترکیب کریں گے سمع فعل، اللہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو رہا تھا، یہاں پر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو رہا ہے۔ تیسری مثال جو ہے قتل داؤد جالوتا، کیونکہ یہاں پر قتل ایک ایسا فعل ہے کہ جس میں مفعول کی بھی ضرورت ہے، تو اب ہوگا قتل، یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ شروعات اس کی قتل فعل سے ہو رہی ہے، تو ہم کریں گے قتل فعل، داؤد فاعل اور جالوتا مفعول بھی۔ مفعول کے الگ الگ نام ہیں، بہرحال یہاں پر مفعول بھی ہے، تو مفعول کی 5 قسمیں ہیں جیسے ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بہرحال یہاں پر جالوت کو مفعول بھی کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اب ترکیب میں یہ ہوگا قتل فعل اپنے فاعل، کیونکہ داؤد جو ہے وہ قتل کا فاعل ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، کیونکہ یہ ملانا ہے، یہ اپنے اپنے لوگوں مبتدا کو خبر سے ملانا ہے، فعل کو اپنے فاعل اور ضرورت پڑے تو مفعول سے ملانا ہے، اسی لیے بار بار یہاں پر اپنے اپنے سے لایا جاتا ہے کہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ بنیادی اعتبار سے 2 چیزیں تھیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ ہمیں سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوتا ہے ترکیب میں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہے۔ اگر اسمیہ ہے تو مبتدا خبر ڈھونڈیں گے، اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو فعل فاعل ڈھونڈیں گے، اور اگر کبھی کبھی فعل کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو تلاش کریں گے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم مبتدا کتنی شکلوں میں آتا ہے تو اس کی ترکیب کس طرح کی جاتی ہے، خبر کتنی شکلوں میں آتی ہے اس کی ترکیب کس طرح کریں گے، انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.